علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے آج کی تذکیر کا عنوان دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے کانوں میں سیسا پگھلا کر اور ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو ہم سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہوگا، لیکن آج میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کام ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وعید کتنی بڑی ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چھوٹا سا کام کرنے کے اوپر اتنی بڑی وعید ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ حدیث، اور اس کے ہر جو جرم ہے اس کے اوپر آپ غور کریے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کتنے ہمارے معاشرے میں بہت ہی معمولی سمجھے جانے والے کام کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بن دیکھے خواب بیان کرے، یعنی جھوٹا خواب، اس نے دیکھا نہیں ہے ویسے ہی بیان کر دیا اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے تو فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، یا ایسی کوئی بات خود ہی بنا لی، کوئی بڑا نیک سا خواب بنا کے دکھایا، یا پھر کوئی ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں تھا لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کر دیا، جی میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا ہے، وہ تو جو فوت ہو گئے ہیں وہ آ کے یہ کہہ رہے تھے یہ۔ تو اس طرح کے خواب، یعنی جو خواب ہے ہی نہیں اس کو خود ہی کہانی بنا کے جوڑ کے اور دوسرے کو بتانے لگے، قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا، 2 جو دیے جائیں گے کہ ان کی گرہ لگاؤ، ان کو جوڑو، لیکن وہ جوڑ نہیں سکے گا اور وہ اسی کشمکش میں رہے گا، اسی پریشانی میں قیامت کے دن لگا رہے گا ان کو جوڑنے میں، ان میں گرہ لگانے میں، لیکن کبھی جوڑ نہیں سکے گا۔ دوسرے ایک اور شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ جس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ گرم تیل کھولتا ہوئے تیل ہی کان میں ڈال دیں، کان کتنی سینسیٹیو چیز ہے، اس میں ڈالا جائے تو کیا انسان کی حالت ہوتی ہے، اور پگھلا ہوا سیسا کو پگھلا کے اور اس کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کون انسان ہے؟ یہ وہ ہے جو دوسروں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتا ہے جبکہ دوسرا پسند نہیں کر رہا کہ وہ اس کی بات سنے۔ مثلا کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، آپ چلتے چلتے کھڑے ہو گئے دروازے کے باہر کہ ذرا سنوں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں سے کان لگا کے سن رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ کیا بات ہو رہی ہے، یا کسی کی بھی بات ہو رہی ہے، کوئی ٹیکسٹ کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ایسی بات کر رہا ہے جو کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ سنیں، لیکن آپ ان کی باتیں سنتے ہیں، تو اس کے اوپر کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ یہ کہ دیکھیں جاسوسی کے لیے، جیسے اسپائنگ کے لیے ملکوں کے جاسوس ہوتے ہیں یا ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو کہ کوئی خرابی کرنے والے ہوں، تو وہ الگ بات ہے، دشمن کی جاسوسی کرنا وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یا پھر بچوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کا کوئی اصلاح کا انسان کا ارادہ ہے اور بچوں میں کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں، اس کو درست کرنے کی خاطر اگر ان کی باتیں سن رہے ہیں یا ان کا ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں یا ان کا فون سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ شوہر بیوی کے یا بیوی شوہر کی جاسوسی کرنے لگے، میں ذرا چیک تو کروں کس کے ساتھ بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی آپ کو ایسے ثبوت ملے ہیں، کوئی آپ کو ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے کہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو اصلاح کی خاطر آپ نے ایسا کیا ہے تو الگ بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہاں تک فرمایا تھا کہ اچانک سے گھر نہ آئیں، رات کے بعد گھر نہ آئیں، کہ ان کی بیویاں اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تاکہ اس کے اندر جہاں اور مصلحتیں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ شیطان کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ ڈال دے کہ دیکھو میرے اوپر شک کرتا ہے، اس کو میرے اوپر بھروسہ نہیں، تو اچانک اس نے چھاپا مارا ہے۔ تو نہ مردوں کو ایسی بات چاہیے کہ وہ بیویوں کے اوپر شک کرتے ہوئے اچانک سے گھر میں آدم کے کہ ذرا چیک کروں کیا کر رہی ہے، اور ٹائمز میں آئیں، کیونکہ اس سے مرد اور عورت کے دل کے اندر دوری ہو جاتی ہے، اس کے دل میں آئے گی شک کی وجہ سے، اور عورت یہ سوچے گی کہ یہ میرا شوہر کیسا ہے جو میرے اوپر چھاپے مارتا ہے تاکہ مجھے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، یا اس کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، تو اس سے دل دور ہونے لگتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ اور آج دیکھیں
کتنے ہی لوگ دوسروں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے چھاپے مارتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسی چیزوں کی ٹو میں رہتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سنائی دے دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ساس بہو کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہیں، بہو ساس کی، اسی طرح آپس میں اس قسم کے رشتے بہت عام ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.